اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستوں، السلام علیکم۔ آج ہم پڑھائیں گے کہ بچے کے پرورش کیسے کی جاتی ہے۔ پرورش کرنا ماں سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ ماں ہی اسے جنم دیتی ہے، اس لیے ماں ہی اس کی پرورش کی ذمہ داری اٹھاتی ہے۔ بچے پیدا کرنا جانوروں میں بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ انسان جس طرح اپنے بچے کی بھلائی کے لیے، اپنی بچے کی حفاظت کے لیے اور اپنے بچے کو صحیح تربیت دینے کے لیے ہوتے ہیں، جانور بھی اپنے بچے کے لیے سب کچھ کرتا ہے جو ایک انسانی بچے کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے یہ عمل دونوں میں مشترک ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے، انسانی بچے کو تربیت دی جاتی ہے اور جانور کے بچے کو اس طرح تربیت دی جاتی ہے۔ انسان بات کر سکتا ہے جبکہ جانور بات نہیں کر سکتا ہے۔ انسان میں عقل ہوتا ہے جبکہ جانور میں عقل نہیں ہوتا، اس لیے یہ مختلف دو چیزیں ہیں۔ ہم آتے ہیں بچے کی پرورش کس طرح کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے جو بچے کے لیے ضروری ہے، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کے لیے وہاں سے ان کی پرورش کی جاتی ہے۔ ماں کو اچھی خوراک دینی چاہیے، ماں کو ہر وقت خوش رہنا چاہیے، کیونکہ ایک بچے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی ماں کی حالت ٹھیک ہو۔ جب تک ماں کی حالت ٹھیک نہیں ہو تو اس کے بچے کی حالت بھی ٹھیک نہیں رہے گی۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ بچے کے پیدائش سے پہلے بھی ماں پر لازم ہے کہ وہ بچے کی پرورش کریں، اور بچے کی پیدائش کے بعد بھی ماں پر لازم ہوتی ہے کہ وہ بچے کی پرورش کریں۔ اس لیے یہ ضروری باتیں ہیں۔ یہ بچے پیدا کرنا آسان ہے، مگر اس کی تربیت کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے ہمیں اس پر زیادہ تر توجہ دینا چاہیے، کیونکہ یہ ہماری سرمایہ ہے۔ اگر ہم اسے کھو دیں گے تو ہم کچھ بھی نہیں پائیں گے۔ اس لیے سب سے پہلی جو بات میں کہتا ہوں وہ بچے کی ماں سے کہتا ہوں کہ آپ کو اپنے بچے پر ہر وقت نظر رکھنی چاہیے کہ اسے کیسا پالنا ہے، اس کا پرورش کیسا کرنا ہے۔ جب تک بچہ پیدا نہ ہو تو خوراک میں احتیاط کرنا چاہیے، قوم میں احتیاط کرنا چاہیے، یہ ضروری باتیں ہیں۔ اور جب بھی بچہ پیدا ہو جائے تو پھر بچے کے لیے یہ تو بالکل بہت زیادہ ہی ضروری ہے کہ آپ اس کے خوراک کا خیال رکھیں، اسے دودھ دیں، کیونکہ اکثر مائیں ان باتوں سے کتراتی ہے کہ وہ بچے کو دودھ دے کے، کیونکہ اس کے صحت خراب ہوتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہوتا، یہ بچے کے لیے ماں کا دودھ بالکل بہت ضروری ہے۔ اور آپ ہر قسم کا غذا اسے دیں تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا جب اس کے اپنی ماں کی دودھ نہ ملے۔ اس لیے ماں کو چاہیے کہ وہ بچے کو سب سے پہلے دودھ دے۔ دودھ دینے میں بھی یہ احتیاط کریں کہ ہر وقت بچے کو دودھ دینا نہیں چاہیے۔ دوسری بات، وقت کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ بچے کو کتنا دودھ چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ بچہ بھوکا ہو، یا ایسا نہ ہو کہ اس کا پیٹ بھر گیا ہے اور آپ اسے دودھ دیتے رہیں گے، نہیں، اس میں بھی احتیاط کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بچے کو دودھ دیتے وقت ایسا اسے لیٹنا نہیں چاہیے کہ دودھ اس کے آنکھوں میں، دودھ اس کے ناک میں یا اور کہیں جائے۔ اس لیے اس دودھ کا طریقہ بھی یہی ہے کہ جس طرح انسان بیٹھ کر کھاتا ہے تو دودھ بھی بچے کو اسی طرح دینا کہ وہ سیدھی سادی معدے میں جائے۔ آپ کو یہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اس طرح آپ بچے کی پرورش کر سکتے ہیں۔ بچے کے لیے صفائی کا بالکل خاص خیال رکھنا چاہیے۔ آپ بچے کو جس برتن میں دودھ دیتے ہیں، جس برتن میں خوراک دیتے ہیں، ان کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، کیونکہ ایک اچھا اور صاف معاشرے کے لیے ایک
صاف اور ذہین بچے درکار ہوتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ اس وقت کامیاب نہیں ہوگا جب ہماری مائیں اس بات کو نہیں سمجھ سکتے کہ بچے کی پرورش کیسی کی جاتی ہے، اس طرح اپنے بچے کا پرورش کر سکتے ہیں۔ آپ کو ہر کام کو ٹائم پر کرنا ہے، اور ایک ضروری بات جو اکثر ماں باپ کرتے ہیں، ان سے بہت دور رہیے۔ بچوں کے سامنے لڑنا جھگڑنا یہ کام نہیں کرنا، کیونکہ اگر آپ بچے کے سامنے لڑتے جھگڑتے رہیں گے تو ان کے دماغ پر بہت برا اثر ہوگا، وہ ہر وقت کنفیوز رہے گا، اس کے لیے بہت خطرناک بنتی ہے، خواہ وہ پیٹ میں ہو، خواہ وہ باہر ہو، خواہ وہ چھوٹا ہو، خواہ وہ بڑا ہو۔ مگر اس کے سامنے ایسا بات نہیں کرنا کہ ان بات سے بچے کے ذہن پر اثر پڑے، ان کو سوچ کا موقع دینا کہ ان پر اثر پڑے اور وہ ذہنی طور پر معذور نہ ہو جائے۔ یہ سب کچھ ہماری تربیت کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ بچے کن ذہن ہوتے ہیں، بچے ڈرپوک ہوتے ہیں، یہ سب کچھ یہ ماں کی تربیت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر ماں بوجھ دل نہ ہو، ماں بہادر ہو تو بچے خود بہادر ہوں گے۔ اگر ماں کو ہر ایک کام کا سلیقہ آتا ہو تو بچے یا بچی کو بالکل آتا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، کل دوبارہ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔